القول المجيد وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله نذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر اللہ انہوں نے قدر نہیں کی اس کی اللہ کی. تو اب فعل فاعل اور اسم جلالت مفعول بھی جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا اور فاعل کا فعل کا تعلق ہوا وہ ہے اسم جلالت اللہ، اس لیے یہ منصوب ہے اور منصوبات میں مفعول بھی واقع ہوا ہے. نہیں قدر کی انہوں نے کس کی، وہ کس کی سے سوال کریں تو جواب میں اگر وہ جز دو بولنے میں جواب درست آ جائے تو یہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے. کس کو، زید نے مارا، کس کو، امر کو. ٹھیک ہے، زید نے، اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہیں کیا کا بھی لفظ آ جاتا ہے. لیکن کس کو، کس کی. انہوں نے قدر کی کس کی، اللہ کی. انہوں نے قدر نہیں کی کس کی، اللہ کی. جواب درست ہو گیا. تو اردو میں بھی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب بندہ تھوڑی عقل استعمال کرے تو سمجھ آتی ہے کہ قدرت کی، قدر کی نسبت اللہ جل وعلا کی طرف ہو رہی ہے. تو فعل کی جب نسبت فاعل سے کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے انہوں نے قدر نہیں کی کس کی، اللہ کی. کیسے قدر نہیں کی؟ حق، جیسے حق قدری، حق تھا قدر کا اس کی. یہ اضافتیں ہیں. جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے ایسے اللہ کی قدر نہیں کی. نبی آئے، بولو نبی آئے، رسول آئے، تو نبی کو ماننا کس کی قدر ہے؟ نبی کی ماننا کس کی قدر ہے؟ شاید خارجی بھی سمجھ جائیں. کیا سمجھ آئیں؟ خارجی بھی سمجھ جائیں، ان کو سمجھ آ جائے. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، کوئی ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیونکہ حضور ہے اللہ کی شان. کیا ہے؟ اسے جو بھی ہوگا پریشان وہ ہوگا بے ایمان. وہ کیا ہوگا؟ بے ایمان. کیونکہ نبی کو ماننا یہ کس کی قدر ہے؟ نبی کی ماننا یہ کس کی قدر ہے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے کہ میرے نبیوں کے ذریعے مجھے مانو. ڈائریکٹ توحید کا نور دے رہا ہے. عذاب بھی کب دیتا ہے؟ نبی کو بھیج کر. نبی کے بغیر نہیں. پھر نبی کو نہیں مانتے پھر ان کے اوپر کیا ہے؟ عذاب ہے نا. اللہ پاک ایسے نہیں، نبی کو بھیجے گا پھر نبی کے ذریعے وہ انکار کریں گے پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. کس کے ہو جائیں گے؟ اب وما قدر اللہ حق قدری. اب وہ دیکھو نا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. تو قدر کیسے؟ مرسل اور مرسل. مرسل ہے بھیجنے والا، مرسل کون ہے؟ جسے بھیجا. اب مرسل اس میں مفعول نہیں، جسے بھیجا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل. میسنجر کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر، پیغام پہنچانے والا. لیکن کسی کا پیغام تو ہے، وہ خالق کائنات جل وعلا کا پیغام ہے جو انبیاء اور رسولوں نے اس امت تک، اپنی امتوں تک پہنچایا. وہ جو ان پہ فرض تھا انہیں اپنا فرض نبھایا، انہوں نے اپنا فرض نبھایا. لیکن وہ جنہوں نے نبی اور رسولوں کو نہیں مانا کیونکہ ان کے تھرو ہی رب کی معرفت ہونی تھی. وہ جو کتاب نور لے کر آئے، وہ جو اللہ سے نور لے کر آئے، اسی نور سے رب کی معرفت ہے نا، اسے رب کو پہچاننا تھا نا. تو انہوں نے پہچاننا، انہوں نے نبیوں کو نہیں ماننا. سمجھ آ رہی نا؟
تو نبی کو مانتے تو نبی کی مانتے، تو آپ کی قدر کیا ہوتی؟ آپ کی قدر۔ دیکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، کیا کروں؟ یہ مختصر بتا رہا ہوں، تو آپ نے پتا کیا کہا؟ آپ نے کہا مرسل مرسل کی شان پر ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ مرسل مجھ سے پوچھتے ہو میرے آقا کی شان، تو جو بھیجنے والا ہے اسے دیکھ لو، جو بولو ذرا، جو بھیجنے والا اللہ ہے جسے بھیجا آمنہ کے لال ہے، رسول اللہ ہیں، تو بس اسے دیکھو تو یار کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو یار یار کی شان بھی ہوتا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ یہی آلات ہے، کہتے ہیں سرتا بقدم، شان ہے یہ، وہ اللہ کی شان ہے اور تم کیوں پریشان ہیں؟ تو اب حضور کی قدر کس کی قدر ہے؟ حضور کو مانیں گے، اللہ نے فرمایا نا، پھر وہ تعلیمات دیں گے تو معرفت کس کی ہوگی؟ تو نبی کی، نبی کو مانیں گے تو نبی سے رب کی معرفت ہوگی، وہ لے کے آئے کتاب نور، ٹھیک ہے؟ وہ خود بھی ہدایت دینے والے، کتاب نور ہدایت دینے والی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہودیوں نے یہاں جو واو ضمیر کا مرجع ہے، ضمیر ہے نا واو، ہمارا جو ضمیر غائب کی ہوتی ہے اس کا مرجع ہوتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہ خطاب ہے سامنے ہے یا متکلم ہے، وہ ماقبل اس کا ذکر ہوگا، حقیقتاً ہوگا، حکمن ہوگا، کیا ہوگا؟ حقیقتاً ماقبل ذکر ہوگا، حکمن اس کا ذکر ہوگا، لیکن ذکر تو ہوگا، سیاق و سباق تو پتہ چل جائے گا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، یا پھر وہ مشتمل کو پیٹ کے اندر ہوگا، حکم اس کے اندر سے دیکھیں گے اس کا مرجع کیا ہے۔ اب اس ضمیر کا مرجع واضح ہے ادھر، کیا سامنے نظر آ رہا ہے؟ یہ تو ضمیر ہے۔ تو شارح کہتے ہیں وما قدروا اجل جہود، یہ واو ضمیر جو فاعل ہے اور اس کا مرجع وہ یہود ہیں، یہودیوں نے قدر نہیں کی، اس نے حق کا قدری، جیسے قدر کرنے کا، اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، ایسے یہودیوں نے قدر نہیں کی۔ تو دیکھو یہودیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے یعنی انہوں نے جیسے اللہ کی تعظیم کا حق تھا انہوں نے تعظیم نہیں کی، انہوں نے عظموہ حق عظمتہ معرفوہ حق معرفتہ، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی۔ جیسے مثال کے طور پر میں فضیل صاحب کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب فضیل صاحب کو میں نے بھیجا ہے، اب فضیل صاحب کی جو تعظیم کرے گا وہ کس کی کرے گا؟ ان کا جو خیال کرے گا کس کا کرے گا؟ مرشد باغ مجھے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ میری ادب احترام کریں گے تو آپ نے کس کا کیا ہے؟ مجھے باغ کا کیا۔ اب نبی کا احترام کس کا ہے؟ نبی کے پیغام کو ماننا کس کا ہے؟ تو کہا یہودیوں نے تعظیم نہیں کی اللہ کی جیسے تعظیم کرنے کا حق تھا، اور انہوں نے تعریف نہیں کی، پہچانا ہی نہیں، جس سے وساطت نبی حق کا معرفتی، جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ اب سنو، کب؟ جب انہوں نے کہا، دیکھو کیا سمجھ آ رہی ہے، اذ قالو، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا، اور اللہ کی تعریف، اللہ کو پہچانا نہیں جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ کب؟ اذ، یہ اذ بتا رہا، جب انہوں کی بولی تھی وہ آگے آ رہی ہے، اذ قالو، اب واو ضمیر پھر یہودیوں کی طرف لوٹی، جب یہودیوں نے کہا، انہوں نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب موصوف نکلے گا۔ اب دیکھو سمجھ آ رہی ہے، جب انہوں نے کہا نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب؟ اس حال میں وقد خاصموا فی القرآن، وہ آپ سے قرآن کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ کس کے بارے میں؟ آیا کہ نہیں؟ کس سے جھگڑا ہوا ہے؟ حضور لے کے آئے، آپ حضور سے قرآن کے بارے میں جھگڑے ہیں، تو انہوں نے تعظیم نہیں کی کیسے جیسے حق تھا، اور تعریف پہچانا نہیں، جو حضور لائے جھگڑ پڑے حضور سے۔ تو وساطت رسول قدر، انہوں نے
نہیں کی، وہ جھگڑے قرآن میں جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر، کہ نہیں اللہ نے اتارا کسی بشر پر من شیء کچھ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے قرآن کا حضور کے ذکر انکار کیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ قرآن ما انزل نہیں اتارا۔ تو پھر مالک فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دیجئے، قل لہم، لہم معذوف ہے، خطاب یہودیوں کو، کہہ دیجئے ان کو، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہ دخفا کثیرا، یہ کہہ دیجئے کہ اس نے کتاب اتاری، اس نے کتاب اتاری اس پہ جو موسیٰ لے کر آئے، نور لے کر آئے اور ہدایت لوگوں کے لیے، اس کے لیے کہہ دیے اس نے، نہیں اتاری، کہا جس نے اتاری کتاب، جسے موسیٰ لے کر آئے نور اور ہدایت لوگوں کے لیے، وہ بناتے اس کو، وہ تم بناتے اس کو قراطیس، کیا بناتے تھے؟ قراطیس، دفاتر، ٹھیک ہے، کیا کر لیتے؟ دفاتر، کاغذ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پہ لکھتے، کیا کرتے؟ یعنی کاپی بنا دیتے اور کاپیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو لکھتے، قراطیسا ای یکتبونہ فی دفاتر مقطعہ، یعنی تو وہ اس کو لکھتے دفتروں میں، کاغذوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ ٹکڑے یہ کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے۔ تو تبدونہا، تم اس کو ظاہر کرتے، تم اس کو، یعنی جس کا ظاہر کرنا اس سے پسند کرتے، اسے کیا کرتے؟ ٹکڑے ٹکڑے نہ کاغذات کے اوپر الگ الگ لکھ لیتے، کیا کیا؟ تو جڑی پسند آندی انہوں کی کرتے؟ ظاہر کرتے۔ ذرا سنو یہودیوں کا طریقہ، وہ اللہ پاک نے اتاری تو انہوں نے کیا کیا؟ کاغذوں پہ، الگ الگ کاغذوں پہ لکھ لی، جو پسند آتی اسے کیا کرتے؟ اس میں سے ظاہر کرتے، ما یحبون ابداءہ منہا وتخفون کثیرا، اور اس میں سے کثیر کو چھپاتے، اس میں سے مما فی، اور وہ کیا تھا جو کثیر چھپاتے تھے اس کتاب میں جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اس میں کثیر، وہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا تھا؟ جو کثیر چھپاتے تھے نا، وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، کیا تھی؟ وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نعت مصطفیٰ سے صرف آج ہی تکلیف نہیں، نعت، اور آپ یہ قرآن پاک کا کبھی، میں تو مشورہ دیتا ہوں اپنی عوام الناس کو، یہ قرآن کی طرف آئیں، کس کی طرف؟ اور خاص طور پر نا میرا مشورہ ہے جو یہودیوں کی اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں نا، یہ پڑھیں، یہ جو آج اسرائیل کا زور اور شور ڈالے ہیں نا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ آپ قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ پڑھیں، جب نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی کیا کرتے تھے؟ آپ بارہا پڑھیں گے کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ حضور کی شانیں چھپاتے، کیا چھپاتے؟ حضور کی نعت چھپاتے، حضور کی صفت چھپاتے۔ پھر نعت مصطفیٰ آئے گا، کیا آئے گا؟ اس سے پتہ چلا شان مصطفیٰ سے تکلیف کافر کو ہوتی ہے، اور شان مصطفیٰ سے تکلیف یہودی کو ہوتی ہے، وہ حضور کی شانیں چھپاتا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کے حضور کی شانوں پہ چڑھے اور نعت مصطفیٰ سے چڑھے، اس پہ سوال ہے کہ نہیں؟ اب اس سے پوچھو تم مسلمان ہو، تمہارا طریقہ یہودیوں والا ہے یا مسلمانوں والا ہے؟ اللہ بات و فرما رہا ہے وہ تو قرآن کا انکار کر بیٹھے، حضور کے ذریعے انہوں نے قدر نہیں کی۔ اگر میرے محبوب کے ذریعے قرآن کو مانتے تو پھر تو قدر تھی نا، تو قدر نہیں کی انہوں نے، اور پھر کہا کہ قرآن تو بشر پہ اترا ہی نہیں، تو اللہ پاک میں آ کے موسیٰ علیہ السلام پہ اترا نور ہدایت، اور تم نے اس کو کاغذوں میں لکھ لیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور جو تم چاہتے ابداء منہا، اس میں سے ظاہر کر لے، اپنی مرضی کا ظاہر کر لیتے، اور جو تمہاری مرضی تمہارے خلاف ہے تو فون کثیرہ مما فیہا، اس میں سے جو کثیر تھا تم اسے چھپا لیتے، اور اس کثیر میں سے شاعر نے بھی کمال کر دیا، کیا کیا؟ انہوں نے کثیر میں سے نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لایا، کیا لایا؟
کہتے جیسے نعت مصطفیٰ، جیسے آپ کو نہیں سمجھ آئی، اور نعت مصطفیٰ سے آگے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی شان، ٹھیک ہے؟ ہم تو ہیں اس پہ حیران اور بد مذہب ہیں کب کے پریشان، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہے نعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کلام خدا، تورات انجیل نے حضور کی شان نے کیا، اور اس کے پریشان یوں تھی، یہ پریشان افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب پر ایمان رکھتے اور بعض کا انکار کرتے، کیا کرتے؟ اور سنی سارے قرآن کو مانتے ہیں، سارے کیوں نہ مانے، ہمارے رب کا کلام ہے، آمنہ کی لال کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری جان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ بڑے پریشان ہیں جو سکالر ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت دے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ چھپا لیتے اور بھی چھپاتے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، علمتم فعل مجهول ہے، اور تمہیں سکھایا گیا، اور بولو، اور تمہیں، اب یہ خطاب کس کو ہے؟ تم تو خطاب ہے نا، تمہیں سکھایا گیا۔ شاعر کہتے ہیں خطاب ایھا الیہود فی القرآن، یہ خطاب یہودیوں کو ہے، اے یہودیو قرآن پاک میں تمہیں سکھایا گیا، قرآن پاک میں ما لم تعلموا، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جس کا تمہیں، جو تم نے جانا نہیں، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپوں نے جانا، وہ تمہیں سکھایا گیا، وہ تمہیں، اور تم کثیر کو چھپاتے ہو کہ تمہیں یہودیو قرآن پاک میں وہ سکھایا گیا جو تم نے نہیں علم تھا، اور نہ تمہارے آبا، وہ کیا؟ یعنی من التوراہ، کیا؟ حالانکہ تورات میں سکھایا، قرآن تورات اللہ کا کلام نہیں، تو تورات میں تمہیں یہ جو ایھا الیہود قرآن میں ہے جو تم نے نہیں جانا، کس میں؟ تورات سے، اس میں، اور نہ تمہارے باپ نے، یہ بیان ہے، یہ کیا ہے؟ من التوراہ، بیان، قرآن میں تمہیں وہ سکھایا گیا جو تورات میں تم نے نہیں جانا، نہ تمہارے باپ نے جانا، پھر تم پر اس کا بیان ہے کہ تم پر مشتبہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تم پر التباس ہو گیا، اور تم اس میں مختلف ہو گئے، اس میں، اب قرآن پاک میں وہ چیزیں سکھائی گئی ہیں جو تورات میں تم نے نہیں جانی، جو تورات میں، یہ بات تم پہ مشتبہ ہوئی اور تم اختلاف میں پڑ گئے، کس میں پڑ گئے؟ اختلاف میں پڑ گئے۔ قل اللہ، محبوب کہہ دیجئے، اللہ، تو آپ دیکھو، آپ نے پڑھا تھا قل ہے، جہاں قل ہے یہ قال یقول ہوا ہے، اس کے بعد مقولہ آتا ہے، تو یہاں تو اللہ اس میں جرات مفرد ہے، یہ تو مقولہ نہیں ہے، مقولہ پورا جملہ ہوتا ہے، مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہو تو پھر وہ تو مفرد ہوتا ہے، منصوب۔ تو اس شانے نے کہا قل اللہ، یعنی انزلہ، کیا؟ پھر یہ بنے گا مقولہ، کہہ دیجئے اللہ نے اس کو اتارا، اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں اتارا کسی بشر پہ، اللہ نے اتارا، محبوب اس کمینے کو کہو اللہ نے اتارا، یہ پورا مقولہ بن گئے، قل کا بنے گا مقولہ، اس کا انزلہ نکالنا پڑے گا موصوف، کیا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اتارا، یہ مقصد بھی یہ ہے شاعر کا انزلہ نکالنے کا کہ مقولہ جملہ ہوتا ہے، اللہ نے اتارا، ان لم یقولوہ، اگر وہ اسے نہ کہیں، اگر اسے نہ کہیں، لا جواب غیری، اس کے علاوہ کا جواب، اس کے لا جواب، کوئی جواب نہیں اس کے علاوہ، اس کے علاوہ لا جواب، کوئی جواب نہیں اس کے علاوہ کہ اللہ نے اتارا ہے، اگر وہ یہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں تو لا جواب، اس کے علاوہ کوئی جواب، کس نے اتارا؟ کیونکہ اسی وجہ اللہ نے اتارا، اللہ نے اتارا، ثم ذرہم، پھر تم چھوڑ دو محبوب ان کو فی خوضہم، ان کی بےہودگی میں، ان کے باطل ہونے میں، یلعبون، اتنے کھیل دے رہے ہیں، وہ اپنی بےہودگی میں پڑے نے،
وہ اپنے باطن میں کھیلتے رہیں، وہ کہ قرآن اللہ نے اتارا، دفع کرو محبوب، اپنے باطل میں ہی یہ کیا ہوں، یلعبون، کیا کریں، کھیلتے رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنا واضح فرما دیا، وَهَذَا الْقُرْآنِ، وہاں آگے میں ہَذَا الْقُرْآنُ کتابٌ، یعنی ہاذا کا مشار الیہ بتایا، یہ قرآن کتاب ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ بولو، ہم نے اس کو اتارا۔ یہ قرآن کتاب، یعنی یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا، ہم نے، مبارکن، برکت والی۔ کون سی؟ ایک تو اس کی صفت یہ ہے کہ ہم نے اتاری ہے، دوسری صفت یہ ہے یہ کتاب برکت والی ہے۔ کون سی ہے؟ اس کتاب میں بڑے ہی فائدے ہیں۔ اس کتاب میں اور کون سی کتاب ہے جس میں اتنے فائدے ہیں؟ یہ تو خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، فوائد سے بھرا ہوا ہے، فوائد سے برکت والا ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلی کتابیں، یعنی اس قرآن کی یہ شان ہے، پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں کا یہ مصدق ہے، قرآن کے لال سب کے مصدق ہیں، یہ حضور کی شان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور سنی حیران ہے، قرآن بھی ساری کتابوں کا مصدق ہے، حضور کون ہے؟ مصدق ہیں۔ اور نبیوں کو بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تصدیق کرنا، میرے اور محبوب پہ جو آئے گا وہ سارے کلاموں کا مصدق، اور محبوب بھی کون ہے؟ تصدیق کرنے والے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں کتاب ہم نے اتاری، یہ برکت والی ہے، اور اس کی تصدیق کرنی ہے، بین یدی، یعنی قبلہ من الکتب، جتنی کتب پہلے آئیں ساری پہلی کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ ولی ینذر ولی تنذر، تا اور یا دونوں کے ساتھ ہے، عطف علی معنی ما قبلہ، جو ما قبل ہے اس کے معنی پر اس کا عطف ہے، اس پہ، کیونکہ ما معنی قبلہ وہ تو فعل ہی نہیں ہے، لفظ ہے، لیکن اس کے معنی پر عطف ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ای انزلناہ للبرکتی والتصدیقی، یہاں میں نے قرآن کو اتارا برکت کے لیے اور تصدیق کے لیے۔ کیوں؟ اب سمجھ آ گئی؟ اب یہ فضائل صاحب سمجھیں گے کہ ما قبلہ کے معنی پر عطف پڑ رہا ہے، لفظ پہ عطف پڑھنا ہی نہیں، تو معنی کیا بنے گا؟ ای انزلناہ للبرکتی والتصدیقی، یعنی ہم نے اس قرآن کو برکت کے لیے اور کس کے لیے؟ تصدیق کے لیے اتارا، وَلِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس سے ام القرآ، ام قرآ کو ڈرائیں، ومن حولہا، جو ام قرآ کے ارد گرد ہیں ان کو ڈرائیں، یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں اور جو مکہ والوں کے ارد گرد ہیں ان کو ڈرائیں، وَسَائِرَ النَّاسِ، اور سارے لوگوں کو ڈرائیں، اور برکت کے ڈرانا، تصدیق کے لیے اتارا، وَلِتُنذِرَ، پھر آگے عطف پڑا ایک اور اس لیے کتاب آپ اہل قرآ، ام القرآ، مکہ والے اور مکہ کے ارد گرد اور سارے لوگوں کو اس سے کیا کریں؟ ڈرائیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ انہیں بھی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، خوفا من عقابہا، خوفا اس کے عذاب سے، خوف کی وجہ سے آپ ڈرائیں گے نا، پھر جو ایمان رکھتے ہیں، وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں کہ سزا ملے گی، کیا ہوگی؟ تو آپ کیا کریں؟ ان سب کو ڈرائیں۔ کیا بولا ہے؟ ان سب کو ڈرائیں، جن میں مکہ والے بھی آگے، اس کے ارد گرد والے بھی آگے، سارے لوگ بھی آگے، سارے لوگ بھی آگے، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں آخر پر، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس حال میں یقین رکھیں کہ وہ اپنی نمازوں پر کیا کریں؟ محافظت، حفاظت کریں۔ اب یہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے
وہم علی صلاتہم وہم ام القریٰ نام رکھا گیا کیوں کہ یہ جو بستیوں والوں کا قبلہ ہے، مکہ ساری بستیوں والوں کا کیا ہے، اس لیے ام القریٰ کہتے ہیں ساری بستیوں کی اصل، اس کو اس لیے ام القریٰ کہا کہ یہ ساری بستیوں کا کیا ہے، قبلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکہ، اور پھر لوگ اس میں اجتماع ہوتا ہے، حج اس میں ہوتا ہے، اور اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی شان ہے، اور یہ تو زمین کی ناف ہے، پتہ ہے نا یہ زمین کی کیا ہے، ناف ہے، تو ناف کس میں ہوتی ہے، سینٹر میں، تو یہ مرکز نہیں ہے، سارے اس کے ارد گرد ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اسی جگہ سے حضور کی جسد پاک کی مٹی مبارک لی گئی ہے، اسی سے تو حضور ہیں سینٹر، مرکز حضور، کیا اللہ کرے یہ آ جائے ہمارے دل میں نور، وہ پہلے ہی ہمارے دل میں حضور، ٹھیک ہے، اس لیے تو سینوں میں بھی ضرور اور چہروں میں بھی ہے بالکل ضرور، ٹھیک ہے، اس کا اثر کہ ادھر حضور کی مٹی مبارک وہاں سے لی گئی تھی، لیکن جب طوفان نوح آیا اس مٹی مبارک کو مدینہ پاک پہنچایا گیا، اللہ کی حکمتیں ہیں، اس لیے روزہ اقدس وہاں ہے، وگرنہ وہاں ہوتا، سینٹر میں ہوتا، کیونکہ حضور ہیں، سارے حضور کے ارد گرد ہیں۔ ایسے نہیں میرے امام کہتے وہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا، حضور ہیں سینٹر میں، اور قبلہ کہاں ہے، سینٹر میں، سارے اس کے، یعنی اس کو کیا کہیں گے، نقطہ، اور نقطے کے ارد گرد گول دائرہ بنا لو، ہر ایک کی نظر نقطے بھی آئے گی، ادھر سے حضور کی مٹی مبارک ہے، اسے کہتے ہیں کہ زمین کی ناف ہے، زمین کی، اس کی سمجھ آئی کہ نہیں، کیا بولا ہے، زمین کی ناف۔ وہم علی صلاتہم، نماز کو خاص کیا ذکر کے ساتھ، ہم نے غور کیا کہ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، وہ یقین رہتا ہے اس پر اس حال میں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پر، تو نماز کا ذکر کیا اور کوئی عبادت نہیں ہے، ان کا نہیں ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ خاص طور پر نماز کا ذکر کیا، کیوں، لِأَنَّهَا عَلَمُ الْإِيمَانِ وَعِمَادُ الدِّينِ، کہتے ہیں یہ تو ایمان کیا کی نشانی ہے، نماز ایمان کی نشانی ہے، اور عماد الدین، دین کا ستون ہے، دین کا ستون، تو ستون ہوتا تو پھر آگے چلے گا نا سسٹم، دین کا ستون ہے، فمن حافظ علیہا، جو اس کی محافظت کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کی بھی ظاہراً حفاظت کرتا ہے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے نا، پھر اس کے علاوہ جو احکام ہے نا کہ وہ اس کی بھی ظاہراً حفاظت کرتا ہے، تو دیکھ لو جو نماز کی حفاظت کرے گا نا اسے نماز بے حیائی برائی سے روکے گی نا، تو پھر دوسرے عمل بھی کرنا شروع کر دے گا، یعنی ایک نماز صحیح ہو جائے نا، ہم خشوع و خضوع سے پڑھ لیں، فرائض، واجبات، شرائط، آداب ظاہری، آداب باطنی، یعنی دل کی توجہ خالق کائنات کی طرف رہے، غفلت میں نہ پڑی جائے، اور اس کے ظاہری شرائط، فرائض، واجبات، آداب کا لحاظ کیا جائے، ایسی نماز پڑھی جائے، تو پھر وہ نماز پڑھنے سے آپ کے لیے وہ دوسرے جو اعمال ہیں ان کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور آپ ظاہراً ان پہ بھی عمل کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، تو نماز تو بے حیائی برائی کاموں سے روک دے گی، جب ایسی نماز پڑھی جائے گی تو جب وہ روک دے گی تو پھر آگے کیا کرے گا، اس کے لیے زکوٰۃ مشکل ہوگی، اس کے حج مشکل ہوگا، روزہ مشکل ہوگا، سچ بولنا مشکل ہوگا، تو نماز صحیح ہو جائے، کیا ہو جائے، نماز کی حفاظت ہو جائے، ایک پڑھی ایک نہ پڑھی، دو پڑھی تین نہ پڑھی، دل کیا پڑھ لی چھوڑ دی، کیا ہوگا، حفاظت ہوئی، آداب ظاہری باطنی کا خیال کیا نہیں، کمیاں ہم میں ہیں، جو خالق کائنات میں فرما دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے فرمایا نماز تمہیں متقی بنا دے گی، تمہیں پرہیزگار بنا دے گی، تو جب نہیں بن رہے تو ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں اس طرح نماز پڑھو جس طرح رب کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے اور بتایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیری گزرے گی، جراثیم دور ہو جائیں گے، دوسرے کام پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے۔